حضرت عبداللہ بن حسن یہ امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، امام حسن کی اولاد میں سے یہ 16 سال کا نوجوان، کالی سیاہ زلفیں، داڑھی ابھی پورے چہرے پہ پھیلی نہیں۔ جب اندر قدم رکھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز، کسی کو جرت نہیں اندر آ سکے، لیکن اس بندے نے قدم رکھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فوراً کانپنے لگے، اٹھے، چودراہٹیں پراں پراں ہوتی ہیں، صاحب یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، تو بڑا ہے تو کہیں اور ہوگا، یہ نبی پاک کا گھرانہ ہے۔ اٹھے، اپنی تخت پہ شہزادے کو بٹھایا، کہنے لگے حضور آپ حضور کی اولاد ہیں، آپ نے کیوں تکلیف کی آنے کی؟ تو کہنے لگے حضور آپ بڑے اصول پسند ہیں، میرا بالکل جائز کام تھا، میں اس کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو کہنے لگے شاہ جی آپ نے آج کے بعد یا مجھے کسی کے ہاتھ پیغام دے دینا ہے یا کوئی رکا لکھ دینا ہے، حکم کریں گے تو عمر بن عبدالعزیز چل کے آپ کے پاس آئے گا۔ چودراہٹیں دور دور ہیں، اصول دور دور ہیں، قاعدے دور دور ہیں، وہ جو نافذ کرنے والی چیزیں ہیں وہ دور دور ہیں، پر یہ خاندان رسول ہے، یہ خاندان ہے۔ لیکن حضرت عمر سے تگڑا بندہ کون ہوگا؟ حضرت فاروق اعظم سے بڑا بندہ بھی کوئی ہوگا؟ محبت چھلکتی، حضرت عمر فاروق بچت کرتے تھے، ہمیشہ بچت کی انہوں نے۔ ان کی بیوی ایک جگہ سے، عرب کے اندر خوشبو بڑی مہنگی ہے، آج بھی بڑی مہنگی ہے، مسجد نبوی شریف میں سونے والی دکان کے ساتھ خوشبو والی دکان، جتنا کرایہ وہ دیتا ہے اتنا کرایہ یہ خوشبو والا دے، بڑا مہنگا کام ہے خوشبو۔ تو خوشبو آئی، گھر میں آ گئی تو حضرت عمر فاروق اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ وہ خوشبو دے دے، میں نے ایک صحابی کی بیوی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ تول تول کے صحابہ میں بانٹ دے۔ تو حضرت عمر کی عورتوں کا آپ کو پتہ ہوتا ہے نا، وہ کہنے میں نے انہیں جانچ ونڈن دی، تو وہ کہنے لگی صحابی کی بیوی نے جو بانٹنی ہے تو میں نہیں بانٹ سکتی؟ آپ نے فرمایا مجھے تیری دیانت پہ کوئی شک نہیں، پر تو مجھے دے دے، ایک صحابی کی بیوی کی ڈیوٹی لگائی ہے، بانٹ دے گی۔ تو خاتون کہنے لگی میں کیوں نہیں بانٹ سکتی؟ تو جناب عمر فرمانے لگے تیرے بانٹنے پر مجھے اعتراض نہیں، لیکن جب تو بانٹے گی تو خوشبو تیرے دوپٹے کو بھی لگے گی، تو میں نہیں چاہتا کہ بٹتے ہوئے جو تیرے دوپٹے کو لگ جائے قیامت کے دن مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے۔ اتنا محتاط بندہ ہو، اتنی بچت کرنے والا، اتنا باریک سوچنے والا۔ اور کیفیت کیا ہے کہ 2 حلے آئے، میں بات سمیٹ رہا ہوں، 2 حلے آئے، جبے بہت سارے اکٹھے ہو کے آ گئے ملک شام سے، بڑے حسین۔ تو جناب عمر فاروق نے نا بانٹ دیے لوگوں میں۔ سادہ کپڑا پہنا ساری زندگی، صحابہ نے کہا کرتا بدلو تو ناراض ہو گئے، بچت کرتے۔ حلے آئے ملک شام سے تو صحابہ میں بانٹ دیے، سب کو دیے، امام حسن حسین کو نہیں دیے۔ اب ہلکی ہلکی باتیں چل جاتی ہیں نا، پر شیر کی مونچھ کو ہاتھ لگانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ دائیں بائیں تو باتیں چلیں، پر جناب عمر کے سامنے بندہ کوئی نہیں آیا، طاقت ہی نہیں کسی کی، جہاں شیطان نہیں آتا وہاں کسی کی طاقت کیا؟ کوئی آیا ہی نہیں، کوئی شخص نہیں آیا، باتیں ہلکی پھلکی ہوتی رہیں۔ 1 مہینہ پورا گزر گیا، جمعے والا دن سب لوگ بیٹھے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ کوئی جائے اور میرے مصطفیٰ کے شہزادوں کو دعوت دے کے لائے۔ دونوں شہزادے آئے تو سیدنا فاروق اعظم نے منبر پر 2 جبے رکھے تھے، بہترین ان کے اوپر کام ہوا، بہترین کڑھائی، شاندار تیاری، کمال کا کام ان پر ہوا، کسی مینا گر نے خوب کام کیا۔ جناب عمر فاروق نے پکڑ کے پیش کیے، حضرت عمر فرمانے لگے جبے پہلے بھی آئے تھے، صحابہ کو ملے تھے، وہ سب کے لیے ٹھیک تھے، پر حسن حسین کے قابل تو نہیں تھے۔ فرمایا میں نے نا اسی دن آرڈر دیا تھا، میں نے کبھی آرڈر پہ کوئی چیز نہیں بنوائی، اور میں نے اس بندے سے کہا تھا کہ یہ نا شہزادہ رسول کے لیے ہیں، ٹائم چاہے زیادہ لگا لینا پر ذرا سونے کر کے بنانا، یہ حضور کی اولاد کو ذرا پیار، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب کا۔ تو حضور کی اولاد سے پیار کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے پیار کریں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ کسی سید کا بچہ تمہارے پاس پڑھے نا تو بڑی مجبوری بن جائے نا کبھی اس کو کوئی تھپکی دینے کی، تھپکی مارنے کی نہیں، تھپکی، تو فرمانے لگے سوچ لینا کہ سید کے کپڑوں کو مٹی لگ رہی ہے اور میں مٹی جاڑ رہا ہوں، اس سے زیادہ تمہارا کوئی ذہن ادب
प्यार वारफ्तगी, कोई जगह तो ऐसी हो जहाँ बंदे को झुकना आता हो, झुकना आता हो। और मेरे आला हज़रत से किसी ने पूछा, सैयद अगर गुनाहगार हो, कुछ नेक लोगों को बुखार भी चढ़ जाता है ना नेकी का, तो इस तरह के सवाल भी पूछने लग जाते हैं कि सैयद अगर गुनाहगार हो। तो वो आला हज़रत थे फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे, ये बताओ कि कुरान पाक का सफ़ा अगर कीचड़ में गिर जाए तो फिर क्या करना है? को नहीं समझ आई आपको? सफ़ा है कुरान पाक का, गिर गया कीचड़ में, अब आप क्या करेंगे? पैर रख के गुजर जाएंगे? उसने कहा जी तौबा तौबा, मैं तो उसे उठाऊंगा, धोऊंगा, खुशबू लगाऊंगा, चूमूंगा, ऊंची जगह रखूंगा। तो फरमाने लगे बस समझ ले ये भी कुरान का सफ़ा ही है। अगर कोई मिट्टी लग गई है ना तो इस पे पैर नहीं रखा जा सकता, इसका इकराम किया जाएगा, इसका एहतराम किया जाएगा, इससे मोहब्बत की जाएगी। तो हमारी आने वाली नस्ल, ये कुछ लोग हैं जो खानकाहों से मुंसलिक हैं या कुछ किसी अल्लाह वाले के पास उठते बैठते हैं, बाकी हमारे यहाँ ये मिजाज ख़त्म होता जा रहा है कि आले रसूल का, सादात का, मशाइख का हमने एहतराम करना है। ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ख़त्म होती जा रही, इनको दोबारा लाएं, अपने शेड्यूल में शामिल करें, अपने बच्चों को ये चीज़ें बतलाएं। और ये जो आदाब होते हैं ये लोगों को हुदूद में बंद करते हैं। जो बंदा अदब नहीं करता वो बेहद हो जाता है, और जो लोग हुदूद से बाहर निकल जाते हैं, जो सैयद का अदब नहीं करेगा, अब्बा का कैसे करेगा, अम्मा का कैसे करेगा? जिन लोगों को हम आदाब सिखाएंगे वो फिर इंशाअल्लाह सब का अदब करेंगे, उनका फिर मिजाज बन जाएगा अदब करने का। तो ज़िंदगी में अदब वाले बने। कल इंशाअल्लाह ताला सैयदना उमर फ़ारूक का दिन है, तो अगर आप कल शाम वाले लंगर पे ख़त्म शरीफ पढ़ें और बच्चों को कहें आए पुत्र दुआ करें हज़रत उमर फ़ारूक के दर्जात की बुलंदी के लिए। और हुजूर ने फरमाया है कि जब मेरा उमर दुनिया से जाएगा तो मेरा इस्लाम रोएगा। ये देखें इस बंदे का कमाल, जिसे नबी पाक ने अल्लाह से मांग के लिया। तो हज़रत उमर का दिन मनाएं। फिर मुहर्रम शरीफ में रोज़े का ज़ेन बनाएं। 10 मुहर्रम के रोज़े की इतनी अहमियत है कि ये फ़र्ज़ रहा है। और ख़वातीन को ज़रूर बताएं, मुझे अक्सर महसूस होता है कि रोज़े रखने का ज़ेन औरतों का ज़्यादा होता है। उन्हें बताएं कि मुहर्रम के पहले 10 दिनों में अगर 3 रोज़े रखे जाएं तो बड़ी बरकत है, और जो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखे उसे तो पूरे साल के रोज़े का सवाब मिलता है। तो ये थोड़ा सा ज़ौक़ पैदा करें, और अगर हो सके, मुमकिन हो तो बच्चों को बताएं कि ये सुबह हमारा इस्लामी साल शुरू हुआ है, हमारी तो इबादात इस्लामी तरीके से हैं। ज़िलहज में ही हज होगा, रमज़ान में ही रोज़े रखे जाएंगे, शाबान में शब बारात होगी, तो आपको इस्लामी साल याद होगा, फिर बहुत सारी आसानियाँ होंगी। जो लोग महफ़िलें सजाते हैं वो ज़ाहिर है बड़ी कोशिश करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उन हज़रात की कोशिशों को अपनी बारगाह में मकबूल फ़रमाए।